آفاق فاروقی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں۔ موضوع یقیناً پاکستان ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ موضوعات ہیں۔ سنے ہوئے تو آپ نے سب نے ہی ہیں، گفتگو تو خبریں تو سبھی آ چکی ہیں، ایک ایک کر کے بات کریں گے۔ آخر میں کوشش کریں گے کہ کنکلوڈ کریں کہ جو کہتے تھے نا فیصلوں کن گھڑیاں آ گئی ہیں، کہ ڈیسائسو مومنٹس وہ اب آ گئے ہیں۔ اس کے کانسیکوینسز کیا کیا ہوں گے، ریپرکشن جنہیں کہتے ہیں وہ کیا کیا ہوں گے، اور یہ حکومت، یہ سماج بلکہ کہنا چاہیے معاشرہ، اسے فیس کر سکے گا، پیشنٹ رہے گا اور ٹالرنس سے کام لے گا کہ شعور کا مظاہرہ ہی مشکلات سے نکال سکتا ہے۔ تو خان صاحب کی نااہلی کا کیس، توشہ خانہ، اس پہ اور کیا بات کریں، اتنا ہی کہہ دیں کہ وہ پھر نہیں گیا توشہ خانے میں، اس نے پھر میڈیکل سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا کہ وہ چل پھر ہی نہیں سکتا ہے، 5 ماہ ہونے کو آ رہے ہیں، مگر وہ پنڈی جا سکتا ہے مظاہرے میں شرکت کے لیے، حکومت کو، ریاست کو چیلنج کرنے کے لیے، مگر اسے رول آف لا بھی چاہیے۔ یہ تضادات بیسکلی ہماری تباہی کا باعث بنے ہیں کہ فرد جرم انڈائٹمنٹ نہیں ہو سکی، اب 21 فیبرری کی ڈیٹ دی گئی ہے اور نااہلی کا مقدمہ بھی اب 2 دن میں شروع ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر وہ ہمارا وزیر اعظم جن کا ریکارڈ ہے کہ وہ ملک میں نہیں رہ پاتے، اقتدار نہ ہو تو وہ ویسے ہی نہیں رہتے ہیں، اقتدار میں بھی ہو تو کوشش کرتے ہیں باہر رہیں، کہ اے پی سی ہونے جا رہی تھی، پہلے اس کی 2 دن ڈیٹ بڑھائی، اب غیر معینہ مدت کے لیے بڑھا دی ہے کہ جی ٹرکی میں بہت خوفناک زلزلہ آیا ہے، ارتھ کوئک، بڑی خوفناک پیشن گوئیاں ہیں کہ 10,000 سے 1,00,000 لوگ تک مر سکتے ہیں، ہزاروں بلڈنگیں، اور پھر سیریا میں بھی ہے، پوری سراؤنڈنگ میں ہے 7.8 کا۔ آپ دیکھیں یہ حادثہ جو ہوتا ہے نا، اگر ہو جائے تو تباہی، اور نہ ہو بچت ہو جائے تو ہم غور بھی نہیں کرتے۔ ابھی اسلام آباد اور اس کی سراؤنڈنگ میں بھی 3 پوائنٹ سم پر آیا میرے خیال میں، یا 4 پوائنٹ سم پر، کہ جب موت چھو کر گزر جائے تو ہم بس 2-4 لمحے میں بھول جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کے خیال میں محترم کو جانا چاہیے اس سچویشن میں کہ ابھی ڈبریز پڑی ہوئی ہیں سڑک کے اوپر، لوگوں کی لاشیں بھی دبی ہوئی ہیں، اور وہ پہنچ رہے ہیں کہ وہ خود دورہ کریں گے جن علاقوں میں زلزلہ آیا، کہ آپ کوئی ایکسپرٹ ہیں، باڈی نکالیں گے، آپ نے ریسکیو ٹیمیں بھیج دی ہیں، آپ نے جو آپ کی اوقات ہے، آپ نے سامان بھی تھوڑا بہت بھیج دیا، آپ تو خود مشکلات کا شکار ہیں، مگر آپ کو بہانہ چاہیے ہوتا ہے رہنے کہ جتنے پیسے آپ خرچ کریں گے جانے پہ، ان کے لیے بھی پرابلم کریٹ کریں گے کہ آپ کو پروٹوکول دیں، آپ کے آگے پیچھے لوگ لگائیں، سیکیورٹی لگائیں، مطلب لوگوں کو آرام سے جینے دیں۔ مگر آڑ لی ہوئی ہے نا کہ وہ سیلاب میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا تھا، زلزلے میں بھی ہاں بالکل کھڑا تھا، اور ہم فیل بھی کرتے ہیں جتنے پیسے آپ خرچ کر رہے ہیں اتنے ہی پیسے ان کو اگر وہاں دے دیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، مگر آپ کو تو 4 دن گزر جائیں پاکستان میں تو رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اے پی سی تو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح یو ٹرن پہ یو ٹرن لے رہی ہے کہ دعوت نامہ نہیں ملا، زبانی کلامی کا، ٹی وی سے پتہ چلا، اگر دعوت نامہ مل جائے تو پھر غور کر سکتے ہیں کہ قومی مفادات کے لیے۔ اب وہ کب ہوگی اے پی سی اور کیا ہوگا اس میں سب کو پتہ ہے، اگر فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کر لیا ہے تو وہ تو پھر فائنل وہی ہوگا نا سب کچھ۔ اچھا یہ پوری دنیا میں ہے کہ سیکورٹی کی ایجنسیاں، ان کو گراؤنڈ ریلیٹیوز پتہ ہوتی ہیں، ان کی بریفنگ اگر اسٹرانگ ہو، اس میں جھول نہ ہو، تو سیاستدان دنیا میں کہیں کچھ نہیں کر پاتے۔ عراق پر امریکہ کا حملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ وہاں کوئی ایسا مواد نہیں تھا، WDMD جسے کہتے ہیں، مگر سیکورٹی کے اداروں نے کہا تھا۔ ساتھ میں یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کی طرح جیسے کارگل پہ نواز شریف کا اپنا ایک اسٹانس ہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، مجھے بغیر بتائے کیا۔ ثابت ہو گیا نا کہ عراق میں جو کچھ بھی ہوا وہ امریکہ کی، برطانیہ کی سیکورٹی ایجنسیز کے کہنے پر ہوا، اور پولیٹیکل قیادت نے ساتھ دیا، مگر کبھی آپ نے سنا کہ ٹونی بلیئر نے اور
बुश जूनियर ने आज तक कहा हो कि हमें एजेंसियों ने धोखा दिया या पेंटागन ने CIA ने धोखा दिया, कभी नहीं। वो अपने कौमी इदारों को कभी गंदा नहीं करते यहाँ। बहरहाल आगे चलते हैं। जनरल मुशर्रफ साहब की बरियल हो गई है और बड़ा प्रोटोकॉल मिला, पूरा आर्मी एजाज के साथ उन्हें मलीर के फौजी कब्रिस्तान में तदफीन हुई। नमाज जनाजा में जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद, साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ कियानी, साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा और सैकड़ों कहते हैं फौजी और जनरल हाजिर भी, लेफ्टिनेंट जनरल भी और रिटायर्ड जनरल बहुत बड़ी तादाद में थे। और फिर कौमी क़यादत में से तो एक अमीर मुकाम जो है मुस्लिम लीग नून से कि वो मुशर्रफ के दौर में सबको पता है उनके बारे में, तो उन्होंने अपनी रिवायत को कायम रखा और फिर कराची से यकीनन खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, फैसल सब्ज़वारी, नसीम फ़रूक और मुस्तफ़ा कमाल, अमीन उल हक और शहरी ताजिर बहुत बड़ी तादाद में थे। कहते हैं कि 2-2,500 लोगों का नमाज जनाजा में मजमा था, मगर मीडिया कवरेज फुटेज वगैरह नहीं आने दी गई। ये यकीनन कोई स्ट्रेटजी होगी और आम आदमियों को शिरकत को गैर यकीनी बनाने के लिए शनाख्ती कार्ड, सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ें उस डिटेल में क्या। बहरहाल उन्हें बड़े एहतराम के साथ उनकी तदफीन कर दी गई। उन पर तनकीद, उनकी तौसीक़, उसकी तौसीफ़ उनकी जारी है और ये अभी बड़े अरसे चलेगा। हम इस पर भी आगे चल के बात करेंगे कि इन जमहूरियतों ने हमें क्या दिया। देखें, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी मैंने कहा था कि फैसला कुन घड़ियाँ आ गई हैं, डिसाइसिव मूवमेंट जिन्हें कहते हैं, कि IMF ने जो शराइत पेश की हैं, जो पॉलिसी अब निगोसिएशन हो रही है, उसमें उन सुन लें वो क्या क्या कहते हैं। 50% गैस, बिजली और पानी की कीमत बढ़ेगी। आपका लेवी पेट्रोल पर 50 रुपये मज़ीद बढ़ेगा। इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि आने वाले दिन क्या हैं। और फिर वो ये कहते हैं कि 16.2 बिलियन डॉलर 30 जून तक आपने शो करने हैं। और जो कंटेनर पड़े हैं इंपोर्ट किए हुए कराची पोर्ट पर, 4 बिलियन डॉलर राइट अवे उन्हें देने होंगे, जबकि आपके ख़जाने में 3.3 बिलियन है। लोग इससे भी कम बताते हैं। और बजट खसारा जो है 600 बिलियन रुपीस कम करना होगा हर सूरत में। फिर साथ में जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंसेस हैं, मतलब वही फौज के, कितना उन्होंने राज़ी हुए हैं, कितने नहीं हुए कि जी 1000 अरब रुपए कहते हैं कि जी इधर साइडों से सब मिला के कम करने पे तैयार हो गए। और जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, तरक्याती बजट जो है, वो भी 50% कम हो जाएगा। $276 का 277 इंटरबैंक में था और बाजार में बज़ाहिर 285-290 तक कहते हैं, मगर मिल नहीं रहा। और फिर दिलचस्प बात यह है कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि डेली पाकिस्तान से 50 लाख डॉलर अफगानिस्तान चले जाते हैं। और तालिबान हुकूमत की लाइफ लाइन पाकिस्तान से मिलने वाले डॉलर्स हैं, अच्छा, उनके रुपए की स्मगलिंग का, चर्च का, चोरी का, डकैती का, लूट मार का और मंशियात का पैसा है वो पाकिस्तान में लाके चेंज करते हैं और वो ले जाते हैं। ये कहते हैं कि 2021 में जो अफ़गान रुपया था वो डॉलर के मुकाबले में 124 रुपये था, अब 89.9 है, मतलब 90 रुपये का। दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी में शामिल है वो इस वक्त, और ये सब पाकिस्तान की वजह से है। और ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज उनकी एक डायरेक्टर ने अपील की है कि IMF पाकिस्तान पे वो शराइत लगाए कि जिससे गरीबों की बचत हो सके। अब एक लम्हे के लिए सोचिए कि जब आटा 250 रुपये किलो होगा, क्योंकि 50 रुपये, अगर बिजली पे 50% बढ़ेगा बिल,
پانی پہ بھی بڑھے گا، گیس پہ بھی بڑھے گا، پیٹرول پہ بھی بڑھے گا، اور قیمتیں بھی بڑھیں گی نا. زندگی، ضروریات زندگی کی ہر چیز، ہر اعلیٰ اسپیکٹ میں پیسے بڑھیں گے. تو گندم اسی میں آتی ہے، چاول، آٹا، چینی، سب کچھ وہی ہے نا، اسی میں شامل ہے نا. اب یہ وہ لمحات ہیں کہ لوگ امپیشنٹ ہوں گے، اپنا تحمل، اپنا ضبط چھوڑ سکتے ہیں. اور وہ جو ایک تاثر ہے کہ اشرافیہ نے لوٹ لیا، جو لوٹ لیا، ان کے خلاف اشتعال، غصہ، نفرت، وہ کس طرح ایگزاسٹ ہوگی، کیسے باہر نکلے گی. اور کیا یہ حکومت جس کے تمام ادارے اس وقت ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اور آپ کی سیکورٹی فورسز کا یہ حال ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ پروٹوکول میں لگی ہوئی ہے، کچھ پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگی ہوئی ہے، کچھ دشمنیاں نبھانے میں لگی ہوئی ہے. اس سچویشن میں چیزوں کو ذرا غور سے دیکھیے کہ باہر نکل آئے اگر لوگ مشتعل ہو گئے تو، بلکہ مجھے اب یہ کہنے دیجئے کہ بہت ڈیزائن کر کے ریاست کو وہاں لے جایا جا رہا ہے کہ جہاں سب کچھ بھسم ہو جائے. میں پہلی بار کہہ رہا ہوں، آئی ایم ایف کو ایک ایسے معاشرے میں وہ تمام شرائط جو ایک مہذب معاشرے میں، دیکھیں یہاں بینک میں آپ جائیں گے، کولیٹرل آپ کو شو کرنا پڑے گا، آپ کو دکھانا پڑے گا کہ آپ ہمارے پیسہ کیسے دیں گے. مگر ریاست میں فرد میں فرق ہوتا ہے. نجکاری کب تک ہوگی، کیسے ہوگی، کیا لوٹ مار ہوگی، وہ کیسے بکیں گے. اچھا، پھر جب مہنگائی اس حد تک ہوگی تو تنخواہ بڑھانے کا مطالبہ خود بخود پیش ہوگا، سامنے آ جائے گا آٹومیٹکلی. وہ وقت ہوگا کہ ہائی انفلیشن لوپ، جو میں نے پچھلے دنوں آپ کو سمجھایا بھی تھا، جس کا حماد اظہر نے ذکر کیا تھا کہ خطرہ ہے کہ ہائی انفلیشن لوپ کا ہم شکار نہ ہو جائیں. وہ یقیناً ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر کسی کی تنخواہ 30,000 روپے ہے اور اس کا خرچہ 60,000 روپے ہو جائے گا یا 75,000 روپے، وہ کہاں سے لائے گا؟ اچھا، اس کے کچھ اور جو بہت خوفناک ہے کہ معاشرے میں جرم اور بڑھے گا، تشدد بڑھے گا، لوٹ مار، ڈکیتی، اعلیٰ اسپیکٹ میں نا، پراسٹیٹیوشن بڑھے گی جو پہلے ہی بہت ہو چکی ہے، جس پر مٹی ڈال کر اس بدبو کو دبایا جا رہا ہے. جو کچھ آپ کے راؤنڈ میں ہو رہا ہے نا، کراچی میں روز 1-2 ڈاکو پکڑ کے مار دیتے ہیں، زندہ جلا دیتے ہیں، مختلف شہروں میں سب جگہ یہی ہو رہا ہے. تو یہ بڑھنے جا رہا ہے. اصل گھبراہٹ، ڈر، خوف جو ہے وہ یہ ہے. اب یہ صورتحال ہوئی کیسے؟ سب یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ فوجی حکومتوں نے کیا. دیکھیں بیسک تو وہیں سے خراب ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ نے معاشرے میں ٹالرنس آنے ہی نہیں دی، لوگوں کو رائٹس آف ووٹ دیا ہی نہیں کہ وہ اپنی ول کے ساتھ اپنے معاملات کو چلا سکیں. کبھی ذمہ داری ان پر آنے ہی نہیں دی. 4، 6، 8، 10 جماعت، اور وہ سب عیش کرتے پھر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جنہوں نے عمران پروجیکٹ لگایا، جنہوں نے نواز شریف پروجیکٹ لگایا، یا جنہوں نے بھٹو پروجیکٹ لگایا تھا، وہاں سے شروع کر لیں. وہ سب آرام سے چلے جاتے ہیں، فل فوجی اعزاز سے دفنائے بھی جاتے ہیں، چاہے وہ یاہیا ہوں، وہ ضیاء الحق ہوں، وہ ایوب خان ہوں، یا آج مشرف ہوں. مگر اس سے ہٹ کے کچھ یہ بھی دیکھنا ہوگا، کچھ موقع ملے کہ آپ جس حد تک بھی ملے. آپ یہ دیکھیں کہ جب آئین بنا 71 کے بعد، آدھا ملک ہونے کے بعد، تو کیا بھٹو نے اپنے طریقے سے کہ جمہوری اصولوں کے مطابق حکومت کی، یا اپوزیشن نے وہ کردار ادا کیا، یا تحمل کا مظاہرہ دونوں طرف سے ہوا اور ساتھ بیٹھ سکے؟ نہیں. پھر 88 دیکھ لیجئے کہ ایسی فوج نے نواز شریف کو پیدا کیا، اور وہ شورش کا دور تھا، بے نظیر اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکی. پھر یہی نواز شریف کے ساتھ ہوا پہلی دفعہ میں کہ لڑائیاں، جھگڑے، ڈاکو، چور، پکڑو مارو، کہ توپ سے باندھ کے مار دیں گے، کہ پھانسی دے دیں گے، چوراہوں پہ لٹکا دیں گے. مشرف کے دور میں پھر سکون آیا نا. مجھے آج تک یاد ہے کہ سہیل بڑائچ نے پاکستان پوسٹ، میرے اخبار میں کالم لکھا
کہ مشرف کے آنے کے بعد کراچی میں سکون آ گیا، امن ہو گیا، تو سوال تو اٹھیں گے کہ مشرف کے دور میں یہ سکون کیوں آیا؟ آپ یقین کریں، اخبار آئے امریکہ میں 1 گھنٹہ ہوا تھا، لاہور میں رات کے 11 بجے سے اس وقت ایم آئی سہیل وڑائچ کے دروازے پہ پہنچ گئی کہ حضور آپ نے یہ لکھا ہے، کیوں لکھا؟ اور مجھے تھریٹننگ فون لندن سے آنے لگے تھے جہاں محترم قائد بیٹھتے ہیں، مگر یہ غور نہیں کیا کہ بھائی بات تو صحیح ہے نا، یہ فوجی دور میں ہم لوگ کیوں خاموش ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں؟ یہ جمہوری ادوار میں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم ٹالرنس سے کام لیں، افہام و تفہیم کا مظاہرہ کریں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھیں، سواپ کریں لو اور دو پر؟ پھر دیکھیں مشرف چلے جاتے ہیں، بے نظیر، اس دور میں سب سے بڑا جو نقصان ہوا دہشت گردی کی جنگ کے ساتھ وہ بے نظیر کی موت کا حادثہ ہے۔ کیا اس کے بعد سکون ملا؟ یہ نواز شریف اور یہ زرداری جو آج عمران خان کے خلاف ایک ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے درمیان کوئی افہام و تفہیم تھا؟ عدالتی معاملات ہوں کہ میمو گیٹ کا معاملہ ہو یا کراچی میں اور پیپلز پارٹی کے خلاف جو آپریشن ہوا، وہ ساری چیزوں ذہن میں لائیں۔ یہ آپس میں ہمیشہ لڑتے ہی رہے اور ان کی لڑائیوں میں ادارے ٹوٹتے چلے گئے، کرپشن بڑھتی چلی گئی اور اکانومی خراب ہوتی چلی گئی۔ اب یہ بتائیے کہ اکیلے فوجیوں کو ہی کہیں گے؟ مطلب فوجیوں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ آپ لوگ آپس میں لڑیں بھی۔ اگر وہ لڑانا بھی چاہتے تھے یا لڑایا انہوں نے، تو آپ کو بھی تو اپر چیمبر دے کر بھیجا ہے نا دنیا میں۔ آپ کا بھی تو کوئی فرض بنتا ہے، آپ کا اپنا شعور بھی ہے، اپنی تعلیم ہے، اپنا تجربہ ہے، وہ کہاں گیا؟ کیا آج اتنے سنگین ماحول میں بھی کیا اپوزیشن اور یہ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں؟ جو گیمک، جو سرکس لگا ہوا ہے، پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے ایک دوسرے کو گرانے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، جو کچھ ہو رہا ہے اس اکانومی میں، کیا یہ افورڈیبل ہے یا یہ ٹالریبل ہے؟ نہیں، مگر انہیں کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اس کے نتائج آپ نے بھگتنے، ہمیشہ آپ ہی نے بھگتے ہیں۔ اب پھر ایندھن آپ بنیں گے۔ ہزاروں بار یہ آپ سے کہا ہے نا کہ ان کے گھر کی روٹی کم نہیں ہوتی، مگر پہلی بار خطرہ یہ نظر آ رہا ہے کہ بڑے حملے ہو سکتے ہیں، گھمسان کا رن پڑ سکتا ہے۔ جس سول وار کا لوگ ڈر، خوف اور خدشہ ظاہر کیا کرتے تھے، ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے آنے جا رہا ہے۔ یہ سڑکوں پہ نکلنا ان کا بند ہو سکتا ہے۔ یہ مہنگائی، میں نے ابھی بگننگ میں کہا نا کہ حادثہ جب تک ہو نہیں جاتا اس وقت تک ہم فیل نہیں کر پاتے۔ دوسروں کے ساتھ ہونے والے حادثات سے ہم ہمدردی کا اظہار تو کرتے ہیں۔ آج ترکی میں یا سیریا میں، اراؤنڈ میں جو زلزلہ آیا ہے، جتنے لوگ مر گئے ہیں، مگر اس کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب ہمارے اپنے یہاں نہیں ہوا۔ اور آنے والے دنوں میں صرف ایک مہنگائی، ایک بدحال معیشت کا سامنا نہیں ہے، کلائمیٹ چینج کی سچویشن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ امریکہ میں نیو ہیمپشائر ایک نارتھ کی ایک ریاست ہے، بارڈر قریب ہوتا جاتا ہے کینیڈا سے، مگر مین سے پہلے، مین میں بھی 76 مائنس ٹمپریچر تھا، 76۔ میں نے نیو یارک سٹی میں بھی 16% مائنس تھا، 16 ڈگری پر، -16۔ میں نے 12-13 سے آگے نہیں دیکھا، اور اس میں آپ باہر نہیں نکل سکتے۔ گھر میں ہیٹ چلنے کے باوجود شدید سردی لگ رہی ہوتی ہے۔ یہ سب اعلیٰ پھر سڈن ہو رہا ہے۔ تو آنے والے دنوں میں کہیں کوئی ہمارے پاس راستہ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے ہم بچ سکیں؟ کہ ہمارے یہاں تو کوئی حفظ ما تقدم جسے پروٹیکشن کہتے ہیں، سیفٹی پریکاشنز کہتے ہیں، وہ تو کہیں وجود ہی نہیں رکھتی نا۔ اچھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ حل کیا ہے یہ بجلی کا، اسپیشلی گیس کا؟ ان کا بجلی کا تو واحد حل یہ ہے کہ سولر بڑھائیں، اور یہ جو معاہدے ہیں بجلی پاور پلانٹس کے، یہ کچھ تو 2023 میں، 2025 میں ختم ہو جائیں گی، جان چھوٹے گی، جنہیں ہر صورت میں پیسہ دینا ہے کہ آپ نے بجلی خرچ کی نہیں کی، انہوں نے بنائی نہ بنائی، مگر پیسے دینے ہیں جو معاہدے میں لکھا ہے، اور 2030 تک سب ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، سولر اپنی جگہ،
مگر ڈسٹریبیوشن اصل مسئلہ ہے نا کہ آپ نے کراچی میں ایک کمپنی کو دے دیا کہ نجکاری ہوگی، نجکاری ہونی چاہیے. حکومتیں، ادارے ریاستی اپنے ایک ریگولیٹری بناتی ہیں، ایک قانون سازی بناتی ہیں، کرتی ہیں، پالیسی لے کر آتی ہیں. ان کا کام ادارے چلانا، کاروبار کرنا نہیں ہوتا پوری دنیا میں. آپ اس تجربے میں کر کے دیکھ لیا 75 سال میں ہر جگہ آپ ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے، ناکام ہوئے. کرپشن کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے. مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ کراچی جیسے بڑے شہر کو جہاں 3000 میگا واٹ بجلی خرچ ہوتی ہو، وہاں ایک کمپنی کے ہی کام کر رہی ہے جس کی مناپلی ہے، وہ جو چاہتی ہے کرتی ہے. یہ ہیوسٹن آدھا شہر بھی نہیں ہے کراچی کے مقابلے میں. 17 سے 18 بجلی کی کمپنیاں ہیں تقریباً، جو میں نے اندازہ لگا. اس میں 4-5 تو دیسی پاکستانی اور انڈینز ہیں جن کی کمپنیاں ہیں. کمپٹیشن رکھا گیا ہے، سروس کی بہتری کا اس کا کمپٹیشن الگ ہے. جب تک آپ میرٹ کے اوپر عقل و شعور کی روشنی میں درست فیصلے نہیں کریں گے، یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ کہیں ترقی کر سکیں. مگر آنے والے دنوں میں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملات ہینڈل بھی ہو سکیں گے کہ نہیں ہو سکیں گے. یہ ساری چیزیں اب دیکھیں نا، یہ ریاست کی ناکامی ہی کہیں گے نا کہ آج پنجاب میں پیٹرول نہیں ہے، گلاس میں بیچا جا رہا ہے اور 300-400 روپے پہ اس وقت ویسے لیٹر بک رہا ہے. یا تو عادت ریسل کر رہے ہیں، عادت ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی تمہیں ایسے ہی مل رہا ہے اب تو گریجولی تاکہ تم اچانک باہر نہ نکل آؤ خوف سے، ڈر کے، غصے سے، نفرت سے. ریاست ایسی نہیں ہوتی، خاندان نہیں چلتے ایسے تو ریاست کیسے چل سکتی ہے؟ ایک لمبی درد بھری یہ کہانی ہے کہ یہ یہاں تک کیسے پہنچے. آپ سب کو پتہ ہے کیسے پہنچے کہ بے تعدلالی، غفلت، سستی، نااہلی، چوری، بدعنوانی کہ ان حالات میں بھی کہ ملک کہاں پہنچا ہوا ہے. یہ تو کوئی آج تو نہیں پہنچا نا. وہ پتہ چلا، آپ نے سنا ہوگا کہ مونس لائی کے، پرویز لائی کے گھر میں چھاپے پڑے ہیں. ان کا سیکریٹری جو ہے وہ مٹیاری سندھ سے پکڑا گیا، لاہور میں بھی چھاپے پڑے اور فائلیں لے گئے. تو میں نے ایک صاحب کو فون کیا، کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی مونس لائی کی چوریاں ساری سامنے آ گئیں اور اتنی جہالت اور اتنی جلد بازی اور بے اعتدالی اور اناڑی پر سے چوریاں کی کہ سارے ثبوت مل گئے کہ جو انہوں نے کرپشن کی اداروں میں جو سیفٹی اسکیم ہاؤس جو بھی ہے وہ سیف سٹی سے لے کے سارے، اور جو تبادلے تقرریوں میں جو پیسے ملے ان کو ڈالروں میں چینج جہاں سے کرایا وہاں کے بھی سارے ثبوت آ گئے. تو ابھی تو وہ صرف شو نہیں کر رہے نا، جب وہ سب شو کریں گے لے کر آئیں گے سامنے. مگر مسئلہ وہی ہے کہ کوئی نہیں مانے گا کہ جی متنازع ہے، سب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، سیاسی انتقامی کارروائی قرار دے دیا جائے گا. اور ان کی لوٹ مار کو اس نعرے نے اور آپ کے سپورٹ نے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے کہ ان میں سے کسی کو کوئی جزا سزا کا سامنا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ ان کے کہنے پہ پولیٹیکل قرار دے دیتے ہیں اور ادارے ٹوٹے ہوئے ہیں، متنازع ہیں اور وہ اس چوری میں انوالو ہیں. تو ایک ایسا غدر بود نظر آتا ہے کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اچھا، ان ساری جو موجود سچویشن ہے اس سے نکلا جائے گا انشاءاللہ. مگر کیا نکلنے کے پریکاشنز ہیں، سیفٹی پریکاشنز جنہیں کہتے ہیں، یا حفظ ما تقدم جو کہتے ہیں، جو پیش کی ایڈوانس ساری چیزیں ہوتی ہیں. کیا ہم سب کام کرنے پہ وہاں تیار ہیں اداروں میں کہ کلرک سے لے کے ٹیچر تک چور ہے؟ اگر کرپشن پیسے سے نہیں کر رہا تو وقت نہیں دے رہا، وہ بھی چوری ہے. ان ساری چیزوں پہ مل کر غور کرنا ہوگا. مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ ایک دوسرے کا گریبان نوچنے سے، گھر جلانے سے، دکان جلانے سے، موٹر سائیکل جلانے، گاڑی چلانے سے اور ایک دوسرے کو مارنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، خراب ہوں گے. اس پر غور کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.